دینی بھائیوں، جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ شفاعت کے بارے میں ہے۔ شفاعت وہ موضوع ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ شبہات پائے جاتے ہیں۔ ایک عام مسلمان سے اگر ہم یہ کہیں کہ کسی غیر سے مدد مانگنا شرک ہے، کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، غیر کے سامنے رکوع کرنا شرک ہے، تو وہ بہت جلدی اس کو مان جائے گا، قبول کر لے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چیزیں مانتے ہیں کہ غیر اللہ کی مدد مانگنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا یہ شرک ہے، لیکن شفاعت کی جب بات آتی ہے تو اس میں طرح طرح کے شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پہلے جو باتیں ذکر کی ہیں، جو ابواب اور چیپٹرز بیان کیے ہیں، اس میں تو اس کی نفی کی ہے کہ فرشتوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے مدد مانگنا یہ گمراہی ہے اور شرک ہے، اور اسی کے فوراً بعد جو ہے یہ شفاعت کی بات ذکر کی ہے۔ شفاعت کی جو بات ہے اسی کے فوراً بعد جو ہے وہ شیخ نے ذکر کیا ہے۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی تھی کہ مسلمانوں کے اندر شرک کی ہر طرح کے اقسام پائے جاتے تھے، ہر طرح کی قسمیں جو ہے وہ شرک کی پائی جاتی تھی ان کے ہیں۔ قبروں کے سامنے جھکنا، قبروں سے مدد مانگنا، سجدے کرنا، قبروں کا طواف کرنا، یہ تقریباً 200 سال پہلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے معاشرے میں یہ برائیاں دیکھی تھیں۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے یہ کتاب التوحید، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کو برتا ہے، دیکھا ہے، جھیلا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو ان کے جائے پیدائش سے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی وہاں سے ان کو بھگایا گیا اور انہیں ہجرت پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ یہ جو شفاعت کا باب ہے، شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں واسطہ بننے کو، واسطہ بننا، میڈیٹر بننا، اور یہ شفع سے ہے۔ شفع کے معنی ہوتے ہیں جوڑا۔ تو شافع کو، شفاعت کرنے والے کو جوڑا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے ایک شخص اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اکیلا رہتا ہے، اب وہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت پوری کروانے کے لیے کسی کا سہارا لیتا ہے جو اس کا واسطہ بنے، اس کا سفارشی بنے، اور اس شخص کے پاس جہاں سے اس کو وہ حاجت اور ضرورت مطلوب ہوتی ہے اس کے پاس جا کے اس کا واسطہ بنتا ہے۔ تو گویا کہ اب یہ حاجت طلب کرنے والا اکیلا نہیں رہا، بلکہ شفاعت کرنے والا جو آ گیا اس نے اس کو جوڑا بنا دیا۔ تو قرآن میں ہے نا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، شفع معنی جوڑا ہوتا ہے۔ تو شفاعت کہتے ہیں واسطہ بننے کو، اور جو شفاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی شخص کو اس کی حاجت پوری کروانے میں مدد کرتا ہے، واسطہ بنتا ہے، اس لیے اس کو شافع بولتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے صرف اتنا ذکر کیا باب الشفاعت، شفاعت کا باب، کوئی حکم نہیں لگایا ہے کہ شفاعت جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، شرک ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفاعت جو ہے ایسی چیز ہے جس کی قرآن میں نفی بھی کی گئی ہے اور قرآن میں شفاعت کا اثبات بھی کیا گیا ہے، یعنی اس کو نگیٹ بھی کیا گیا ہے، اس کی نفی کی گئی ہے اور اس کو ثابت بھی کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کو جنرل چھوڑا، اور دونوں طرح کی آیتیں ذکر کی ہیں کہ کون سی شفاعت جائز ہے اور کون سی شفاعت ناجائز ہے۔
کون سی شفاعت صحیح ہے اور کون سی شفاعت شرک ہے۔ دنیاوی اعتبار سے شفاعت کرنا کسی جائز کام میں ثواب کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کے لیے اچھی شفاعت کرے گا اس کو اس شفاعت کے لیے اس میں ثواب کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بری شفاعت کرے گا تو وہ اس کا بوجھ وہ بھی اٹھائے گا جیسے کہ کسی کے لیے سفارش اس نے کی ہے۔ مثال کے طور پر شفاعت کرنا اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے شفاعت کروانے کے لیے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ آپ کے اوپر دباؤ بنا رہا ہے کہ میرا قرض جلدی سے جلدی ادا کرو۔ اب ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جس سے اس شخص کی پہچان ہے اور اس شخص کی ان کے یہاں بڑی قدر ہے۔ آپ ان کے پاس آئیں، بھائی فلاں شخص جو ہے میرے اوپر قرض کے لیے بہت دباؤ بنا رہا ہے، فی الحال میں تنگی کا شکار ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے آپ ان سے سفارش کر دیجیے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، تھوڑی مہلت اور دے دیں۔ تو یہ شفاعت کیا ہے؟ یہ اچھی شفاعت ہے۔ کسی کے پاس جاب نہیں ہے، آپ اچھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اچھے عہدے پر ہیں، مارکیٹ میں لوگ آپ کو جانتے ہیں، اور آپ کی سفارش کے ذریعے سے ایک شخص کو روزگار مل گیا، ایک شخص کو کوئی جاب مل گیا، تو یہ اچھی شفاعت ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کو اس میں اجر ملے گا۔ لیکن برائی کے کام میں آپ کسی کے لیے سفارش کریں، حرام کام میں آپ کسی کے لیے سفارش کریں، تو جس طرح وہ آدمی جو وہ حرام کام کرنا چاہتا ہے وہ گنہگار ہوگا، ویسے ہی ہم جو اس برائی کے لیے حرام کام کے لیے سفارش کر رہے ہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ کلہ کفل منہا، وہ بھی اس میں سے ایک حصہ پائے گا، اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو دنیا میں جب انسان زندہ ہے اور مکلف ہے، اس دنیاوی زندگی میں سفارشیں چلتی ہیں جس میں انسان ملکیت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کسی مردے کے پاس جا کے سفارش کا مطالبہ کرے، یہی وہ مسئلہ ہے جس میں زیادہ تر لوگ قدیم زمانے سے لے کر آج تک گمراہی کا شکار ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں یا انسان سوچتا ہے کہ فلاں شخص بڑا نیک تھا، فلاں آدمی، فلاں نبی، رسول، ولی، فلاں اللہ کا نیک بندہ، اس کا جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں خاص مقام اور مرتبہ ہے، تو ہم اس مقام اور مرتبے کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہم اس سے کہیں کہ تم میرے لیے سفارش کرنا۔ یہی وہ گمراہی ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ شفاعت ایک فطری ضرورت انسان کی ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے توحید پر ہوتا ہے، عقیدہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاں بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن سے وہ توبہ نہیں کرتا اور مر جاتا ہے۔ لیکن جیتے جی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی ایسا ہو جو ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کر دیتا تو کام چل جاتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یا شیطان ہمیں طرح طرح کے آرزوؤں میں مبتلا رکھتا ہے، یہاں تک کہ موت ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں قیامت کے دن۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دروازہ کھلا رکھا ہے شفاعت کا، لیکن اسی شفاعت کی آرزو میں، اسی شفاعت کی تمنا میں انسان کیا کرتا ہے؟ ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے تو جائز شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ شفاعت کی طلب میں نکلا، شفاعت کی خواہش میں نکلا کہ فلاں نبی، رسول، ولی میری سفارش کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہے مجھے پکڑ سے بچا لیں گے، قبر کے اندر مجھے تکلیف سے بچا لیں گے۔ جیسے کہ ہم بہت سارے ایسے اشعار سنتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ قبر میں آ کے مجھے بچا لینا یا رسول اللہ، یا اس طرح کی چیزیں، تو جو کھلم کھلا شرک ہے۔ تو شفاعت کی
طلب میں انسان نکلتا ہے اور اپنے اس غلط عمل کی وجہ سے شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ باب جو ہے بہت زیادہ حساس ہے، شفاعت کا باب. اس لیے ہمیں اس کو بہت زیادہ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب، کل قیامت کے دن ہمیں اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرمانا. اللہم شفعنی فی نبی، اے اللہ تو میرے بارے میں اپنے نبی کی شفاعت کو قبول کرنا. یہ شفاعت جو ہے ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے. اسی لیے جو ہے مصنف رحمہ اللہ نے بہت ساری قرآن کی آیات ذکر کی ہیں جس میں شفاعت کی نفی بھی ہے، شفاعت کو پورے طور پر نفی کی گئی ہے، اور اس کے بعد آیات ہیں جس میں شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس باب میں ہم ذکر کریں گے کہ کون سی شفاعت جائز ہے، کون سی شفاعت ناجائز ہے. پہلی آیت جو ہے سورۃ الانعام کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. اے نبی، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یخافون جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ کل قیامت کے دن انہیں اپنے رب کے سامنے جمع کیا جائے گا. کس بات کو انہیں ڈر ہے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کیونکہ قیامت کے دن کسی کا کوئی نہ ولی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا. نہ کوئی ولی ہوگا کسی کا، نہ سفارشی. اس میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی نفی کر دی ہے کہ کوئی شفاعت کسی کے لیے نہیں. پہلے قطعی طور پر شفاعت کو رد کر دیا گیا ہے، نفی کر دی گئی ہے. اس کے بعد جو جائز شفاعت اور سفارش ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ ثابت کیا گیا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کے سامنے جب وہ پیش کیے جائیں گے تو وہاں اللہ کے پاس نہ کوئی ان کا ولی ہوگا. ولی مانے کیا ہوتا ہے؟ مددگار. نہ قیامت کے دن کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کا سفارش کرنے والا ہوگا. کس لیے ڈرائیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان مومنوں کو ڈرانے کے لیے کہا ہے جن کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے تو وہاں پر ان کا کوئی نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا. ڈرانا تو سب کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا تھا. لیکن یہاں خصوصاً ان متقیوں کو ڈرانے کے لیے کہا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اصل میں اس ڈرانے سے اور اس تبلیغ سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن میں شروع میں اللہ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. باقی قرآن تو سب کو، مسلمان غیر مسلم سب کو سنانا ہے، لیکن حقیقی فائدہ اس سے وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ نے کسی بھی مددگار کی، کسی بھی سفارشی کی نفی کی ہے. قیامت کے دن کسی کا کوئی ولی اور سفارشی نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد جو آیت ذکر کی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہاں پر جو ہے صفات کو اللہ نے ثابت کیا ہے. کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے کہ حضور شفاعت کے لیے کھڑا ہو سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ الا باذنہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے، اللہ نے کہا ہے کہ ہاں شفاعت کوئی نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے. کیوں؟ اس لیے کہ شفاعت پورا کا پورا یہ اللہ کا حق ہے. جانتے ہیں یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے، کون سی آیت کا ٹکڑا ہے جانتے ہیں نا؟ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے جانتے ہیں؟ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟
سب سے گریٹ آیت کون سی ہے؟ ہاں جانتے ہیں نا؟ قرآن کی سب سے عظیم آیت. دیکھیے قرآن پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے، لیکن اپنے معنی کے حساب سے، اپنے الفاظ کے حساب سے بعض صورتوں کو، بعض آیتوں کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب جو صحابہ میں بہت بڑے قرآن کے قاری مانے جاتے ہیں، ان سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابی بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے مجھے یہ زور دے رہے ہیں کہ میں سوچ کر بتاؤں. اور صحابہ کرام کا علم دیکھیں کتنی گہرائی کی. جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر تقریباً 6000 سے اوپر آیتیں ہیں. بعض جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 6666 6666 آیتیں ہیں، لیکن اگر مان لے 6000 سے اوپر آیتیں ہیں. اب 6000 آیتوں میں فوری طور پر اگر آپ کو کہا جائے سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو انسان چکرا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع بھی نہیں دیا کہ سوچ کے بتانا، ایک ہفتے بعد آنا، غور کر کے بتانا. یہ بھی نہیں دیا کہ ہاں 10 20 50 100 آیتوں کو آپ مجموعہ سنا دے. اللہ کے نبی انہیں میں سے کوئی نہ کوئی آیت ہوگی، کوئی ایک آیت بتانے کی. ابی بن کعب کو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ صحابی رسول نے آیت الکرسی کے معنی پر کس قدر غور کیا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور پھر جواب دیا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، علم تمہیں مبارک ہو. ابو المنذر ان کی کنیت تھی. آیت الکرسی کیوں اتنی عظیم آیت ہے؟ کیونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین کے 5 نام اس میں آئے ہوئے ہیں. علماء نے کہا ہے کہ اس آیت کے اندر تقریباً اللہ کی 20 صفتیں یعنی ایٹریبیوٹس اللہ کے ذکر کیے گئے ہیں، اور توحید کا بیان اس آیت کے اندر ہے. اسی لیے یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی. جس سے سورۃ الفاتحہ سب سے عظیم سورت ہے، ایسے ہی آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے. یہ یاد رکھنا انشاءاللہ آگے کے لیے. تو آیت الکرسی میں یہ ٹکڑا آیا ہے منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. تو یہاں اس آیت کے اندر، آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالی نے شفاعت کو ثابت کیا ہے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اجازت کے ساتھ. اجازت کس کو ملے گی؟ آگے قرآن کی آیات میں اور مختلف احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو اہل توحید ہیں ان کے لیے شفاعت ثابت ہے، اور جو اہل شرک ہیں ان کے لیے شفاعت کی نفی کی گئی ہے. یہ جو قدیم زمانے سے لے کر آج تک اور قوموں کے اندر یا کسی بھی جماعت کے اندر اگر یہ عقیدہ در آئے کہ شفاعت سے کام بن جائے گا تو اس کے اندر گمراہی آ جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. یہودیوں نے کیا سوچا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بندے بیٹے اور اسے چہتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. جب اللہ کے بیٹے ہیں تو ہمیں کچھ ڈرنے کی ضرورت کیا؟ اپنے باپ سے کوئی انسان ڈرتا ہے؟ یعنی کچھ بھی ہم غلطی کریں گے میرا باپ جو ہے مجھے ہر مصیبت سے اور تکلیف سے بچا لے گا. جب انسان یہ سوچنے لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی گناہ کرنے سے کبھی نہیں رکے گا. اسی لیے دنیا کی ہر برائی یہودیوں کے اندر آ گئی. یہی حال عیسائیت میں ہوا. کرسچینٹی میں، عیسائیت میں کیا ہوا؟ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ عیسیٰ، زمین پر اللہ نے ان کو بھیجا اور وہ تمام انسانوں کی طرف سے وہ سولی پر چڑھ کر سب کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. سب کے گناہوں کا کفارہ. اب جب سب کے گناہوں کا آدم سے لے کر آخری انسان تک کی گناہ کا کفارہ اللہ کا بیٹا بن کے چلا گیا تو اب کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اسی لیے وہ ہر سنڈے کو جا کے فادر کے سامنے اپنے گناہوں کا کنفیشن کرتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں
اور وہیں سے گناہوں کی معافی تلاشی ہو جاتی ہے. ہر برائی ان کے اندر بھی آ گئی. مسلمانوں کے اندر بھی عملی جو گمراہی آئی ہے وہ اسی شفاعت کے باب سے آئی ہے. ولی کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے سے، مرشد کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے کام بن جائے گا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قبر سے لے کر میدان محشر تک، میدان محشر سے لے کر جنت میں لے جانے تک ہمارا سارا بیڑا پار ہے. تم نماز پڑھو، سجدے میں اپنا ماتھا ٹیکو، اپنے آپ کو تھکاؤ، ہمارا تو بیڑا پار ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے انہیں کے اندر سب سے زیادہ گمراہی پائی جاتی ہے. یہ نفسیاتی چیز ہے کہ جب انسان کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ میرا کام فنا بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے تو انسان کوئی بھی ظلم کرنے سے نہیں سکتا، ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن شفاعت نصیب کرے گا، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اہل توحید ہیں اور اخلاص والے ہیں. باقی جو اہل شرک ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، وہ شفاعت کا مستحق نہیں بنیں گے. شفاعت جو ثابت ہے قیامت کے دن وہ 6 شفاعتیں ہیں جو ثابت ہیں. سب سے پہلی شفاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے کریں گے، مقام محمود جس کو کہا گیا ہے. اذان سے فارغ ہونے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تو اپنے نبی کو مقام محمود عطا کرنا. اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ یعنی وہ جگہ جہاں پر تمام انسان اللہ کے نبی کے لیے تعریف کریں گے، اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے. مقام محمود وہ کون سی جگہ ہوگی؟ میدان محشر میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب کھڑے ہوں گے، صرف پیر رکھنے کی جگہ ہر انسان کو ملے گی. یعنی بمبئی کے لوکل ٹرین کا تصور کر لیں، اس سے بھی زیادہ برا حال. اور سورج قریب کر دیا جائے گا، گرمی سے شرابور، ہر آدمی جو ہے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو اس موقع پر کھڑے رہیں گے، کھڑے کو نہ حساب ہو رہا ہے نہ کتاب ہو رہا ہے، سب منتظر ہیں. ایسے موقع پر لوگ سوچیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے، جنت میں جانا تو جنت میں جائیں، جہنم میں جانا تو جہنم میں جائیں، لیکن تھک گئے. جیسے آپ کہیں پر کسی کھڑکی کے باہر آپ لائن لگائے ہوئے ہوں، کوئی چیز آپ کو ملنے والی ہو، بٹنے والی ہو، اور 6 سے 7 گھنٹے کھڑے رہیں، نہ ونڈو کا پتہ ہے کہ کب کھلے گا، نہ اس کا پتہ ہے آفیشیل آدمی کا کہ وہ کب آ کے کھولے گا. تو انسان آدمی کہے گا بھائی دینا ہے تو دو، نہ جواب دو، یا تو بند کرو یا تو کھولو، کچھ تو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایسے تمام لوگ پریشان ہو کے تو سوچیں گے کہ ایسے شخص کے پاس جائیں جو کچھ کام بنا سکے، کیونکہ وہاں ہر آدمی مارے ڈر اور خوف کے نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء اور رسول نفسی کہیں گے، اللہ مجھے بچا لے. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، یہاں تک کہ انسان اپنے قریب انسان کو دیکھ کر فوراً بھاگے گا کہ ابھی کچھ مانگ نہ لے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر آدمی بھاگ رہا ہوگا. تو سوچیں گے کہ آدم پہلے انسان ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، چلو ان سے بولیں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی. پھر آدم کے بعد نوح کے پاس آئیں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے، مختلف انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، ہاں میں جا کے اللہ سے سفارش کروں گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ گئے اور فوراً یا اللہ کو ایسا کر دے ویسا کر دے. پہلے سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں گرے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو وہ الفاظ تعریف کے آپ کے دل میں ڈالے گا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، واسأل تعطى، مانگو آپ کو ملے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول ہوگی. یہاں اللہ رب العالمین نے جب اجازت دیا اپنے نبی کو، پھر اللہ کے نبی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کتاب کرے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا.
تو پہلی شفاعت یہ ہوئی، لوگ تمام انسانوں کے لیے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اور اس وقت تمام مخلوق جو ہے اللہ کی تعریف کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی، اس لیے اس کو مقام محمود کہا ہے۔ دوسری شفاعت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، لیکن تاخیر ہوگی تو ان کو فوراً جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت کریں گے۔ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ دوسری شفاعت ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے شفاعت کریں گے اللہ کے نبی۔ تیسری شفاعت ہوگی، جنت میں لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ جانتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہوگا کہ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے ہیں جنت میں؟ 100 درجے ہیں، مطلب 100 کیٹیگری، کلاس جس کو بولتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، 100 درجے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر کلاس میں، ہر درجے میں اتنا فرق ہے جیسے کہ زمین سے ہم آسمان میں سب سے دور کا ستارہ جو نہیں دیکھتے ہیں، بہت ہلکا سا ٹمٹماتا ہے، اتنا فرق ہوگا۔ ہر درجے میں 100 درجات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جو ہے درجات جو ہے اپنے نبی کی صفات سے بلند رہے۔ تیسری شفاعت تھی۔ اور چوتھی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کریں گے۔ اب یہاں سوچتے ہوں گے کہ شرک کرنے والے کی جو شفاعت نہیں ہے، یہ جہنم سے بچانے کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، اس شفاعت کا فائدہ ان کو جہنم سے نکال نہیں پائے گا، بلکہ کسے شفاعت کریں گے؟ کسے شفاعت کریں گے؟ اللہ ان کے عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دے۔ اللہ میرے چچا نے، جانتے ہیں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا کتنا ساتھ دیا، ہر دکھ سہا، تکلیف سہی، سوشل بائیکاٹ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ، وہ ابو طالب کی گھاٹی میں وہ بھی تھے بڑھاپے میں، اسی کے بعد فوراً ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بہت بڑے مؤید اور سپورٹر تھے، تو صرف اللہ کے نبی یہ شفاعت کریں گے، اللہ میرے چچا کی شفاعت ہو، وہ عذاب کو تھوڑا کم کر دے، تو ان کے عذاب کو کم کیا جائے گا۔ اور پانچویں شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ پانچویں شفاعت ہوگی اس امت میں جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، کبیرہ گناہ کر کے مر گئے ہوں گے بنا توبہ کے، اور وہاں پر جو ہے پھنسے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے گا، یعنی سرے سے ان کا جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور چھٹی شفاعت کیا ہوگی؟ بہت سارے ایسے گنہگار ہوں گے اس امت میں توحید پر چلنے والے کہ وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے، جل چکے ہوں گے، اور اس میں عذاب ان کو ہو رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ کرے گا۔ تو یہ 6 شفاعتیں ہیں، اور یہ ان شفاعتوں میں یہ شفاعت جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہیں پر یہ شفاعت اللہ کے نیک ولیوں کے لیے ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب کرے گا۔ اور انسان کے لیے چھوٹے بچے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں بلوغت سے پہلے، بچپن میں، وہ بھی قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے۔ اگر ہم نے ان کے انتقال پر صبر کیا ہے، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید کی ہے، تو قیامت کے دن وہ بچے ہمارے لیے شفاعت کریں۔ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرطا وذخرا واجرا۔ جب بچہ انتقال کرتا ہے تو اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ شفاعت ہے، ان شفاعتوں کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ۔ مشرک کے لیے، کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، مشرک اور کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ جو شفاعت ہوگی وہ اس امت میں جو توحید پر ہیں، جو اپنے توحید میں مخلص ہیں، انہی کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور اسی چیز کا بیان ہے اس باب میں، اور مختلف آیات جو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا، اور کتنے سارے فرشتے ایسے ہیں جو آسمانوں میں ہیں،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی رہنے کی جگہ کیا ہے؟ آسمان ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو زمین میں لگا رکھا ہے، ہر انسان کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے، لیکن فرشتوں کی اصل رہنے کی جگہ آسمان ہے. تو کتنے فرشتے ایسے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کچھ بھی کسی کے کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے. اجازت شفاعت کرنے والے کو اجازت دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے، ویرضی اور جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. یعنی اللہ جب راضی ہوگا کسی سے تو اس کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی. مثال کے طور پر کہ کہا جائے گا اے فلان تم اٹھو اور فلاں کے لیے شفاعت کرو. اب یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے راضی ہے، سیدھا اس کو جنت میں داخل کر سکتا تھا، تو یہ شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنت میں جائیں گے، تو یہ بیچ میں شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ پہلے ہی سے راضی ہے نا کہ فلاں سے، کہ اللہ آپ سے راضی ہے. پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور شفاعت کرو فلاں کے لیے، کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس بات میں ذکر کیا ہے کہ یہ شفاعت تکریم کے لیے ہوگی. شفاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہاں سے عزت سے نوازے گا. اتنی ساری مخلوق میں کسی کا اللہ نام لے گا، اے فلاں کھڑے ہو اور فلاں کے لیے شفاعت کرو، اپنے بھائی کے لیے، اپنے فلاں دوست کے لیے، اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے، فلاں مومن بندے کے لیے. تو اس سے بڑی تکریم، اس سے بڑی عزت اور اس سے بڑا آنر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس سے بڑا آنر اور عزت افزائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہاں کہے کہ تم اٹھو اور فلاں کے لیے سفارش کرو. تو یہ تکریم کے لیے، عزت افزائی کے لیے اللہ رب العالمین یہ شفاعت نصیب کرے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں شفاعت کا مالک تنہا اللہ کی ذات ہے. تنہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ وکم من ملک لا فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. کسی فرشتے، کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے سے اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس سے دونوں سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا بغیر اللہ کی اجازت. جب شفاعت کا تنہا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس میں ذرہ برابر کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، تو جس کی ملکیت ہے اس سے مانگیں گے یا جس کو ملنے والا ہے اس سے مانگیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ملکیت جس کی ہے اسی سے مانگیں گے. یہ عقلی اور نقلی دونوں اعتبار سے تقاضا کرتا ہے کہ جو مالک ہے ہمیشہ مالک سے مانگا جاتا ہے، مالک سے مانگا جاتا ہے. دراصل شفاعت کے بعد میں گمراہی اس لیے آئی کہ انسان جو ہے اللہ کو مخلوق سے کمپیئر کرنے لگتا ہے، خالق کو مخلوق سے مشابہ قرار دینے لگتا ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے پاس جائیں گے اور ظاہر سی بات ہے وہاں پر ہمیں شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی مجھے منسٹر سے ملا دیجیے، اس کے سیکریٹری سے ملانا پڑتا ہے، کسی اثر و رسوخ والے کوئی انفلوئنشل انسان سے ہم رابطہ کرتے ہیں، بھائی فلاں سے ملا دیجیے، میرا کام بنوا دیجیے. تو کہتے ہیں اللہ تو اتنا بڑا ہے، اس کے پاس ڈائریکٹ کیسے پہنچ جاؤ، کتنا کیسے ان کے پاس ڈائریکٹ پہنچو گے؟ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ خالق کو مخلوق سے مشابہ قرار دیا. انسان کو دنیا میں کسی سے ملنے کے لیے، کسی عہدے والے سے، کسی صاحب جاہ و منزلت سے ملنے کے لیے شفاعت کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اگر وہ اپنے فلاں دوست کی یا فلاں وزیر کی یا فلاں منسٹر کی شفاعت قبول نہیں کرے گا تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے باغی نہ ہو جائیں، ان سے نفرت نہ کرنے لگیں. اللہ کے یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ اللہ کو کسی سے ڈر ہو کہ میں فلاں کی بات نہیں سنوں گا تو یہ لوگ میرا پورا کام بگاڑ دیں گے، پوری حکومت میری کمزور پڑ جائے گی، باغی ہو جائیں گے. ایسی کوئی چیز اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے اس لیے ان کو سفارش کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ جو آدمی کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ بادشاہ اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ آدمی کہاں سے آیا ہے. اپنے عام رعایا اور سٹیزن کے بارے میں ایک بادشاہ کو کیسے معلوم ہے کہ فلاں شخص کیا ضرورت لے کے آ رہا ہے، کس کام سے آ رہا ہے، کس مقصد سے آ رہا ہے؟ تو وہ سفارشی آدمی، وہ وزیر، اس کا منسٹر، اس کا پی ایم کے پاس لے کے جاتا ہے، بتاتا ہے فلاں جگہ سے فلاں آدمی آئے ہیں، فلاں ضرورت ہے،
اور پھر ان کی سفارش کی جاتی ہے. یہ نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین تو ہمارے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی واقف ہے. پھر اس کے کون جا کے بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ فلاں علاقے کے آدمی آئے ہوئے ہیں، بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں. نعوذ باللہ. یا بعض دفعہ سفارش کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بادشاہ جانتا ہے فلاں آدمی اچھا ہے لیکن اس کو کچھ دینا نہیں چاہتا ہے. فلاں شخص آپ سے میری واقفیت ہے، آپ عہدے والے ہیں، مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مجھے دینا نہیں چاہتے کچھ. میری ضرورت جانتے ہو کہ میں محتاج ہوں لیکن مجھے دینا نہیں چاہتے. اب میں بھائی کے پاس آیا، بھائی تھوڑا سفارش کر دیجیے، ناراض ہیں یا دینا نہیں چاہتے ہیں تو سفارش کر دیجیے. ایسا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تجھے دوں. ہر رات آسمانی دنیا پہ اترتا ہے. کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے کچھ سوال کرے، 10 سوال دراز کرے میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں؟ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. دنیا میں آپ کسی سے کچھ مانگے تو وہ منہ بناتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. جو اللہ اس سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو خالق اور مخلوق میں کوئی موازنہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس لیے یہ گمراہی یہیں سے آتی ہے. ڈائریکٹ کیسے پہنچو گے اللہ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں قریب ہوں، میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی دھڑکن سے واقف ہے، ہماری ہر چاہت سے وہ واقف ہے. گونگا آدمی اس کو کیا چاہیے وہ بھی اللہ رب العالمین اس کے دل کی بات کو جانتا ہے. تو جو ہستی ہمارے ہر بات کو، ہماری ہر چاہت کو، ہماری ہر ضروریات کو، ہماری ہر خواہش کو جانتی ہو، سبحان اللہ، اس کے پاس جانے کے لیے، اور جو اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والی ہستی ہو اس کے پاس جانے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ ہم جو کچھ مانگیں گے اللہ رب العالمین سے مانگیں گے. اس کے بعد جو آیت ہے وَلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَن يَكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. کہہ دیجئے اے نبی ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم نے سوچ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں نفع و نقصان پہنچائیں گے، ان کے بارے میں بتا دیجئے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں پوری کائنات میں وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. ذرہ کس کو بولتے؟ سب سے حقیر اور سب سے چھوٹی چیز. مفسرین نے کہا اس سے مراد یا تو چیونٹی ہے یا اس سے مراد جو ہے ایسی حقیر اور چھوٹی چیز ہوتی ہے جو معمولی ہوا کے وجہ سے اڑتی پھرتی ہے، پر وغیرہ جیسا، یعنی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، کوئی وزن نہ ہو. یعنی معمولی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے. جب معمولی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تو قیامت کے دن وہ کیسے اللہ کے سامنے وہ سفارشی بن پائیں گے؟ تو اللہ نے دیکھیے اس نے جتنے بھی انسان کے دل میں شبہات پیدا ہو سکتے تھے سب کی نفی کیا ہے. پہلی بات یہ کہ زمین اور آسمان میں ایک ذرے کے لیے وہ مالک نہیں ہے، کیونکہ بعض آدمی سوچ سکتا ہے کہ فلاں ولی فلاں نبی وہ بھی کچھ ملکیت رکھتے ہیں، ان کے بھی پوزیشن میں کچھ ہے. اللہ نے کہا کوئی مالک نہیں. اس کے بعد کہا وما لهم فیہما من شرک، اور اس کائنات میں ان کی کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں ہے. سوچ سکتا ہے کہ مالک نہیں ہو سکتا پارٹنر ہو، کچھ پارٹنر ہو، پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے، اور پارٹنر کی بات تو سنتا ہی ہے. اللہ نے کہا کوئی پارٹنرشپ کسی کی اللہ کے ساتھ نہیں ہے. نعوذ باللہ، کوئی اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اس کے بعد سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے پارٹنر بھی نہیں ہوگا تو ہو سکتا تھوڑا سپورٹر ہو. اللہ نے وہ بھی نفی کیا وما له منهم من ظہیر، اور اللہ کا کوئی بھی معاون اور مددگار اور سپورٹر بھی نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تینوں راستے بند کر دیے. چوتھا ایک راستہ بچ سکتا تھا، اچھا ٹھیک ہے اس کا سپورٹر بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے سفارش چلتی ہو، سفارش تو چل سکتی ہے. اس کے پاس جاہ و منصبت والے ہیں، ان کے ہاں اللہ کے ہم کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو ڈائریکٹ ان سے کہیں کہ ہمارا بھی کام بنا دینا. اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے یہاں کوئی سفارش بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے.
بنا اجازت کے سفارش بھی نہیں چلے گی. تو جتنے بھی مشرکین کے، کافرین کے شبہات اور اللہ تک پہنچنے کے جو بھی ناجائز راستے تھے، ان کو اللہ نے اس آیت کے اندر سرے سے کاٹ دیا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں چلے گی. تو بنا اجازت کے، بنا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اس کے بعد جو آیت ہے، حدیث ہے، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ یہ حدیث بہت اہم ہے ہم سب کے لیے. من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا مستحق قیامت دن کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میں جانتا تھا اے ابو ہریرہ کہ تم یہ سوال کرو گے، کیونکہ علم کے لیے تمہارے اندر جو حرص اور لالچ ہے، میں جانتا تھا کہ تم یہ سوال کرو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. اے ابو ہریرہ، میری شفاعت کا مستحق قیامت کے دن وہ شخص بنے گا جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ایسا نہیں صرف زبان سے صرف کہہ دیا منافقین کی طرح، یا مسلمانوں کی آج ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس کلمے کا معنی اور مطلب بھی نہیں جانتی ہے، اور زبان سے، بلکہ زبان سے بھی نہیں ادا کرتے ہیں. وہ نکاح کے وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، وہی کلمہ پہلا اور آخری کلمہ ہوتا ہے. جس نے دل خالصا من قلبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے کہے اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ انسان شرک سے بچے، طاغوت سے بچے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانے، اس کو رب مانا، اس کو مالک مانا، اس کو خالق مانا، اس کو اپنی عبادت کا مستحق مانا، تو اسی کی بات مانے، اسی کی بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے. یہ اس کلمے کا تقاضا ہے. پہلے یہ بات آ چکی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی گہرائی سے اور اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا، وہی قیامت کے دن ہماری شفاعت کا مستحق ہوگا. اس لیے جہاں بھی اس طرح کی غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا دیکھیں، انہیں بتائیں کہ بھائی آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں. آیت الکرسی میں ہی اللہ نے صاف کہا ہے کہ وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا. تو جب اللہ کی اجازت سے ہی شفاعت ہوگی تو اللہ رب العالمین سے شفاعت کو مانگیں، کیونکہ وہی اس کا مستحق مالک ہے، وہی اس کا تنہا قادر ہستی ہے. تو جس کی ملکیت ہو چیز اسی سے مانگی جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو بھی مسلمان، جو بھی مومن گناہ کبیرہ کر کے، نافرمانیاں کر کے مر گئے ہیں، الہ العالمین ان سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما. اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ عقیدے میں گمراہی کا شکار ہیں، بدعت کا شکار ہیں، میرے مولا تو انہیں صحیح عقیدہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.